میرے پاس پریشانی کے ایسے خطوط آتے ہیں کہ میں یہی کہتا ہوں کہ پورے عالم کے اندر اللہ کا کوئی نافرمان چین سے نہیں ہے. اگر کوئی چین کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بدجنگائی کر کے سنیما دیکھ کر ٹی وی دیکھ کر عورتوں کے عشق میں لڑکوں کے عشق میں شراب پی کر چرس کا نشہ کر کے رشوت چوری اور ڈاکے مار کر چین کی زندگی گزار سکتا ہے تو جو اس پر یقین کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. ناممکن ہے. جو آدمی اتنے کام کر رہا ہو اور وہ سکون کی زندگی گزارے, اللہ فرماتے میں اس کو سکون کی زندگی نہیں دیتا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, میں اللہ فرماتے ہیں میں تنگ زندگی دیتا ہوں. باقی ظاہری ٹھیک ٹھاک کو مت دیکھو, اس کے دل سے دیکھو, پوچھو اس کے دل میں کیا ہے. ایسے کوڑے برس رہے, اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے, ایسے پریشان ہیں. آج تک گناہگار آدمی کو آپ کبھی بھی خوش دل کی سکون والا نہیں دیکھیں گے. کبھی دیکھا ہے؟ اپنے بارے میں سوچیں. جب بھی آپ سے خدا نہ سکے بھی گناہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ حفاظت فرمائے, تو آپ یقین جانیں آپ کی اپنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی کافر ہیں آپ اس کو مت یہ جازوں میں جا رہے, کوئی کدھر جا رہے, یہ پریشان ہے بیچارے, اتنا بیچارے پریشان ہے کہ آپ اس کے حالت آپ سوچ نہیں سکتے. اسی طرح مسلمان جو ہے, جو فاسق و فاجر ہے, ظالم ہے اور کیا ہے, ڈاکو ہے, کیا ہے, ان کی زندگی کیا ہے. ایسے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم نے دیکھا, بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا, وہ پچھلی زندگی کی کیا ہے, وہ پہلے بڑی بڑی مونچے ہوتی ہیں, بڑی کیا ہوتے ہیں, اب آہستہ آہستہ جب زندگی گزر جاتا ہے نا, وہ سارا ہوا نکل جاتا ہے آہستہ, پھر وہ داڑھی بھی چھوڑ لیتے ہیں, مسجد میں بھی آ جاتے ہیں, وہ پھر اس میں آرام سے ہو جاتے بیٹھ جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ وجہ یہ کہ اس میں کوئی سکون نہیں ہے, وہ زندگی تو کانٹوں والی زندگی. اس لیے میرا پیارو, جس کو جوانی میں اللہ نے تقویٰ دیا یہ بڑی خوش قسمت ہے. اس لیے یہ چیز کو مت سمجھے کہ فلان آدمی تو گاڑی میں کیا روگ, یہ جو پکنک وغیرہ میں جاتے ہیں گاڑیوں پہ, اس کا کچھ زندگی نہیں. جو اللہ کی نافرمانی جس میں اللہ کی اطاعت ہے اور دین کی کام ہے, جو فائدہ ہے, انشاءاللہ وہ ہر جگہ کھڑے پہ بیٹھ جائے وہ خوش ہے, درخت کے نیچے بیٹھ جائے خوش ہے, جہاں پر بھی جاتا ہے اللہ اس کو عزت سے نوازتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, ہم کئی مرتبہ کو بہت سفر کیے, جہاں پر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. اتنا احترام, عزت, کیا سب کچھ حیران ہو جاتے. بہت سارے نئے لوگ جو کبھی ہمارے سفر میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مفتی صاحب آپ لوگ تو بڑے مزے میں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو, یہ کیا کہنے ہیں, کیا میں کہتا ہوں یہ ہمارے کوئی کمال نہیں, ہم بھی تمہارے جیسے آپ سے بھی زیادہ ہم گناہ گار ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کرو. خدا کی قسم اس دنیا میں بھی اللہ عزت سے رکھیں گے, آخرت میں بھی سکون سے. تو فرمایا کہ اس کو کہ وہ تو کافر ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کسی شخص کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ شخص چین اور عیش سے رہے گا تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میری نافرمانی میں مبتلا ہوگا میں اس کی زندگی کو تلخ اور کڑوی اور پریشان کر دیتا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب مجھے تو گناہوں میں بالکل پریشانی محسوس نہیں ہوتی, تو احساس نہ ہونا اور چیز ہے. پاخانے کے کنستر دھونے والا بنگی بھی یہی کہتا ہے مجھے تو کیا ہے گندگی کی بدبو بالکل نہیں معلوم ہوتی. سمجھ آ گیا بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کا کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتا. ایک آدمی گناہ کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے, بنگی نہیں جو گندگی صاف کرتا ہے, وہ ہر وقت وہ تو گندگی کو صاف کرتا ہے, اس سے پوچھتے کہ اس کے بدبو ہے, وہ کہتے ہیں اس کے بدبو نہیں. تو آپ کو یقین ہوگا کہ اس کے بدبو نہیں ہے. بدبو کہتے ہیں اس کا حص ختم ہو چکا ہے. وہ سنا تھا نہیں, واقعی ایک بنگی تھا, کہیں جا رہا تھا تو عطر والے کی دکان کے ساتھ گزر گیا. جو گزر گیا تو عطر کی خوشبو جب آ گیا وہ درہم سے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے اس کو کیا ہو گیا, کوئی کیا کرے, کیا کرے. دوسرا بنگی نے آ کر دیکھا, ان کو یہ سمجھ, ان کا آپ نہیں جانتے, میں علاج کرتا ہوں. وہ بے ہوش پڑا ہے, کہیں سے گوبر لا کر اس کے ناک میں ایسے کہ تو ایک دم اٹھ گیا, ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہ وہ بدبو میں اتنا وہ ہو گیا, مستغرق ہو گیا کہ اس کو یہ جو خوشبو جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے خوشبو والے کو بدبو لگتا ہے, تو بے ہوش ہو گیا. تو اس لیے بعض لوگ گناہوں میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی احساس نہیں. تو وہ تو اس کے حصے مر چکا ہے, اس کو کیا احساس ہے, اس کو تو اللہ اس کے رسول کی یہ جو سکون کی زندگی, اس کو پتہ بھی نہیں سکون کی زندگی کیا ہے, وہ یہ سمجھیے کیا ہے. تو لہٰذا اس کی تو بات ہی نہیں ہے. تو وہ اگر کیا وہی آدمی آپ اس پر محنت کر کے آپ آ جائے, پھر اس کو پتہ چلے گا کتنے لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مستیوں کی زندگیاں گزاری, بڑے عشق کی زندگیاں گزاری. جب دین میں آتا ہے پھر سے اس کے احساس کے پر اوہو ہم کیسی زندگی گزارے, وہ تو کیا کانٹوں کی زندگی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے عزیز دوستو یہ جو دنیا کا ماحول ہے اس سے کبھی بھی کیا متاثر نہیں ہونا. تو فرمایا کہ لیکن اس کی یہ معنی تھوڑی ہے کہ گو بدبودار نہیں ہے. یہ کہا جائے گا کہ تیری ناک خراب ہے,
گو کی بدبو کا فیصلہ بحال رہے گا اور اس کی ناک کی سلامتی کا فیصلہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے کہ اب تیری ناک جو ہے سلیم الطبیعت اور سلیم الفطرت نہیں رہی، خبیث الطبع ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جا کر سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، یعنی یہاں تو غفلت کی نیند چھائی ہوئی ہے اور وہاں آنکھیں کھل جائیں گی، جب گرد و غبار ہٹے گا تب معلوم ہوگا کہ ہم گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پر۔ قیامت کے دن انشاءاللہ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اول تو مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جسے گناہ کرنے سے سکون ملا ہو۔ حضرت بھی فرما رہے ہیں اور یہ واقعی زندگی کا تجربہ ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گناہ کرے وہ یہ کہ مجھے بڑا سکون ملا، بڑا نیند آئے، کیا ہے، نہیں، اس کی زندگی ایسی اجیرن ہے۔ قرآن نے ان کی زندگی کو تباہ برباد والا بتا دیا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ یہ بتا دے کہ میں پرسکون ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سکون نہیں ہے اس پہ، بس کبھی بھی اس سے یہ بات نہ مانے۔ فرمایا کہ اول تو مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جسے گناہ کرنے سے سکون ملا ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آج تک ایسا کوئی نافرمان نہیں ملا جس نے مجھ سے یہ نہ ظاہر کیا ہو کہ میرے راتوں کی نیند حرام ہے، ایک پل سکون نہیں ہے۔ جو جتنا نافرمان ہے اتنا ہی وہ پریشان ہے، سکون میں نہیں ہے۔ دیکھیں ایک شخص نے 90% تو عبادت کرتا ہے، نماز روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اشراق تہجد پڑھتا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں جاتا ہے، دینی مجالس میں جاتا ہے، صرف 10% گناہ کرتا ہے تو اس کو 10% پریشانی رہے گی۔ 90% جو نیکی کر رہا ہے تو نیکی رائگان تھوڑی جائے گی، لیکن مکمل چین اگر لینا ہے تو یہ 10% کی نافرمانی بھی خطرناک ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوشتی زیور کی شروع میں عقائد کے بیان میں لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر گرفت کر لے، پکڑ لے اور دوزخ میں بھیج دے، اور چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ جب مسلمان کا عقیدہ یہ ہے تو اس میں بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے امید رحمت بھی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے تکلیف اور ہیبت بھی ہے، خوف بھی ہے کہ چھوٹا گناہ ایسا نہ ہو کر کے بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ پاک اس پر بھی پکڑ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی چھوٹے پر پکڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے جو لوگ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں وہ جلدی سے توبہ کر لے اور چھوٹے گناہ والے ڈر جائیں کہ شاید اسی پر پکڑ نہ ہو جائے۔ بس اب دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عقل سلیم عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے اکابر کی جو باتیں سنی ہیں، آپ کے راستے کی باتیں بیان کی ہے، اللہ کا راستہ چلنے کی طاقت یعنی ذکر اللہ اور اہل اللہ کی صحبت کے 2 طاقتوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے راستے کی کانٹے اور پرہیز کی باتیں کی ہیں جن سے سالکین میں راستہ چلنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں کی عادت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ اس سے بچے۔ تو یا اللہ ان بیانات اور علوم کا درجہ تو آپ کی رحمت سے، آپ کی توفیق سے بیان ہو گیا، مگر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت بھی آپ کے خزانے سے مانگتے ہیں۔ کس کے خزانے سے؟ ہاں اللہ سے یہ توفیق مانگتی ہے۔ اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، یہ چند دنوں سے یہ تعلیم ہو رہا ہے، اور اس میں گناہ کا خطرناک ہونا اور صحبت اہل اللہ، ذکر اللہ کی دوام اور اپنے اہتمام کرنا، یہ چیزیں انسان کو آگے بڑھاتا ہے اور گناہ انسان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اے اللہ اب اس پہ ہم نے سمجھ تو لیا، علم آ گیا، سن لیا، پڑھ لیا، اے اللہ اس پہ عمل بھی آپ عطا فرمائے۔ عمل بھی کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو فرمایا ہے اللہ آپ عمل عطا فرما دے، اور توفیق بھی اس پر عمل کرنے توفیق اور ہمت بھی آپ کے خزانے سے مانگتے ہیں۔ اختر بھی اسی کا 100% محتاج ہے، بلکہ تمام سامعین کرام کے لیے بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سب محتاج ہیں۔ بھائی ہم سب کیا ہے؟ محتاج ہے۔ آپ بس اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھے۔ اللہ محتاجوں پہ کرم فرماتے ہیں کہ جو اللہ دیکھے کہ میرے بندے میرے رحمت کے محتاج ہے تو اللہ اس کو اور دے دیتے اور دے دیتے اور دے دیتے، اور اللہ کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں، اس سے جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لو۔ تو ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو کیا ہے، سنانے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، حضرات سامعین کرام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یعنی ذکر اللہ پر دوام کی توفیق اور اہل اللہ کی صحبت میں بار بار حاضری کی توفیق دے، اور جو باتیں اے اللہ آپ کو ناراض اور آپ کو غضبناک کرنے والی ہیں، آپ کے قہر کو خریدنے والی ہیں، یعنی آپ کی نافرمانیاں، اے اللہ اختر کو بھی، میرے سب احباب کرام کو، سامعین کرام کو، اور اپنے ہر نافرمانی سے اور ہر گناہ سے، پیشاب پخانے سے بھی زیادہ نفرت عطا فرما لے۔ ہر گناہ سے ہمیں ایسے نفرت ہو جائے جیسے پیشاب پخانے سے نفرت ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ اصل انسان کی ایمانی طاقت یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، اتنی آپ کو گناہ سے نفرت ہوگا۔ ہر گناہ سے ایسے نفرت ہوگا جیسے پیشاب پخانے سے انسان کو نفرت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی نفرت نصیب فرمائے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں 100% اپنی مخلوق کا خیرخواہ بنا دے، ہم اپنی ذات سے بھی خیرخواہی کرے اور آپ کی مخلوق کے ساتھ بھی دل میں پاکیزہ خیالات رکھے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ
کسی مسلمان ماں بہن کے ساتھ دل میں قصدن برے خیالات نہ لائے. دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے. اے اللہ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ظاہر باطن کو اس حدیث کے سانچے میں ڈال دے کہ ہم سارے عالم کے لیے دعا گو ہوں اور سارے عالم کی مخلوقات کے لیے خیر خواہ ہوں. یا اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہم تقوی کی بھیک مانگتے ہیں. سب ایمان والوں کو تقوی نصیب فرما, اور جو تقوی والے ہیں ان کے تقوی پر استقامت اور حسن خاتمہ کی بھیک مانگتے ہیں. ان سب کو حسن خاتمہ اور تقوی پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ اہل کفر ہیں ان کے ایمان کے لیے بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, سارے عالم پر آپ کی رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ ان کو بھی ایمان سے نواز دے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی بتاؤ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ والوں کی باتیں بہت بڑی باتیں, بہت اس کو